بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم السلام کی باہمی فضیلت۔ ہم تو اتنے وسیع الظرف ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرقہ کرتے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان ایمان لانے میں کہ ہمارا سب پر ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر تھے، البتہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ان میں کمی بیشی ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ پیغمبروں کا گروہ ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اسی طرح 15ویں پارے میں آتا ہے، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ تو پیغمبروں کے درجات میں کمی بیشی ہے۔ سب سے بلند اور اعلیٰ درجہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد درجہ اور مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو درجات میں تو فرق ہے، ان پر ایمان لانے میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ جس طرح یہودی کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو ہم مانتے ہیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اس کو نبی کیا مانیں گے، یہ تو حلال زادہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ تفریق ہم نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم نے اپنی گردنیں رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دی ہیں۔ آگے معیار کیا چیز ہونی چاہیے؟ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معیار ایمان ہیں۔ اس سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر تھا، یہودی، نصارہ اور ضمناً مشرکین کا بھی ذکر ہوا ہے۔ کہ یہ سارے مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ہم تو قاعدے کے مطابق سب کو مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے، پس تم ان سے کہو کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ، فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، سبحان اللہ، کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تمہارے جیسا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسا ایمان لیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی پس تحقیق پختہ بات ہے وہ ضد اور مخالفت اور بدبختی ہے۔ اور جو حضرات دوسروں کے لیے معیار ہیں وہ سیکہ ہیں، عادل، متقی، پرہیزگار ہیں، ان پر جرح اور اعتراض جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معیار حق نہیں سمجھتے، ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنی ذات ہی کا نقصان کرتے ہیں، اپنا ایمان اپنے
کھو بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا نقصان کرتے ہیں، جو بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی چیز ہے ایمان جو ہے۔ اسی طرح چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت اور معتمد لوگوں کے اجماع کے ظاہری الفاظ اور عبارتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے تمام عادل اور سیکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب عادل اور سیکہ ہیں، ان پر جرح نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل اور پاک دامنی بیان فرمائی ہے، اور جو حضرات عادل سیکہ ایمان اور عمل میں معیار ہیں ان کی اتباع کیا ہے؟ واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع واجب الاتباع ہے۔ سبحان اللہ، واجب الاتباع ہے صحابہ کرام کا اجماع جو ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع کیا ہے؟ یہ حجت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہبی اعتبار سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے۔ کتنے؟ 71 فرقے بنے، اور نصارہ کے تھوڑے سے وقت میں 72 فرقے بنے، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے بنیں گے۔ یہ امت کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں ہے۔ فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا جس کو اول تا آخر دوزخ سے نجات ملے گی، باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور مشکات وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ البتہ دوزخ میں جانے کی تفصیل ہے، کیونکہ ان 72 میں سے وہ بھی ہوں گے جن کا افتراق کفر اور شرک کی حد تک پہنچا ہوا ہوگا۔ ایسے لوگ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کا افتراق کفر اور شرک تک نہیں پہنچا ہوگا بلکہ بدعت اور معصیت تک محدود ہوگا۔ ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے مگر کسی نہ کسی وقت ان کو رہائی مل جائے گی، اور جو اول تا آخر دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا وہ صرف ایک فرقہ ہوگا۔ فرمایا قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اول تا آخر دوزخ سے بچا رہے گا، یعنی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر ہوگا، یعنی میرے راستے پر چلنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ مانا علیہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، و اصحابی سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے اور اسی حدیث کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔